ولعنة الله على جميع أعدائهم من يوم انعقاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع: بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العلي العظيم. خضوع ولایت سے مزین اور عطر مودت سے معطر عظمت امیر المومنین کے شایان شان ہدیہ صلوات اللہم صلی علی محمد. سامعین ذیوکار، محبان عالی اطہار، عزاداران امام عالی مقام تشریف فرما ہے. پروردگار عالم کا لاکھ احسان کہ اس نے ہمارے مقدر میں عزائے حسین ابن علی کو رکھ کے ہمارے مقدر کو سوار دیا ہے. ذرا تصور کیجئے اس جملے کو کہ جب ہم اور آپ اب سے کچھ دیر پہلے صف عزا پہ آنے کے منتظر تھے. دنیا خوشیاں خریدنے کے لیے مر رہی ہوتی ہے، ہم غم خریدنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں. منتظر تھے کہ کون سا وقت ہو، چاند محرم کا نمودار ہو، ہم صف عزائے حسین ابن علی پہ آ جائیں. اور جب آپ اور آپ چل کے آئے ہیں صف عزائے حسین ابن علی پہ، اور ہمارا اور آپ کا یہ دستور ہے، ماؤں نے گودیوں سے ہمیں یہ تربیت دی تھی، وہ تربیت آج بھی جاری و ساری ہے. ذرا تصور کیجئے جب آپ منتظر تھے صف عزائے حسین ابن علی پہ آنے کے لیے، کرامن کاتبین کے علم میں یہ بات تھی، اور جب آپ نے صف عزائے حسین ابن علی پہ آ کے عملی جامہ پہنا دیا عزائے حسین میں آنے کو، تو کرامن کاتبین نے درج کر لیا ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں اس سعادت کو. ذرا تصور کیجئے گا، شکر پروردگار بجا لائیے گا کہ محشر کا دن ہوگا، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اور کتنا دلکش ہوگا یہ جملہ ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں کہ یہ عزادار حسین ابن علی ہے. یہ امام عالی مقام حسین ابن علی پہ رونے والا ہے. یہ معرفت کے آنسو سلامت رہیں. یہ عزائے سید الشہداء بچ چکی ہے. کچھ دیر قبل، کچھ گھنٹے پہلے 1446 ہجری کا سورج غروب ہوا، اور سن 1447 ہجری کا چاند آفتاب پہ نمودار ہوا. عزیزان گرامی قدر، یہ شمس و قمر کی حرکت موجب لیل و نہار بنتی ہے. زمین جب سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کر لیتی ہے ایک سال میں، تو چاند زمین کے گرد 12 چکر مکمل کر چکا ہوتا ہے. اور اسی کی جانب قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اشارہ خداوند متعال نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ فی کتاب اللہ. اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہ 12 مہینے خداوند متعال کے نزدیک تب سے ہیں کہ جب سے اس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے. منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. حرمت والے کیا مطلب؟ ماہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ.
ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے دوسرا مہینہ، ماہ ذی الحجہ حرمت والے مہینوں میں سے تیسرا مہینہ، ماہ ذیقعدہ حرمت والے مہینوں میں سے چوتھا مہینہ۔ یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے، مطلب کہ جو مہینے اللہ رب العزت کی جانب سے حرمت والے قرار دیے گئے ہیں، جن میں جنگ و جدال کی اللہ اجازت نہیں دیتا، جن میں قتل و غارت گری کی اللہ اجازت نہیں دیتا، ان 4 مہینوں کو اس نے حرمت والا مہینہ بنایا ہے، جس میں جنگ نہیں کی جا سکتی۔ مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4، ان میں ایک ہے محرم۔ محرم یعنی جس کی حرمت ہے، پتہ چلا اگر عدد اس کی جانب سے دیا گیا ہو تو پھر عدد کو ماننے میں بھی دشواری نہیں ہوتی۔ یہ 4 کا عدد اس نے دیا ہے۔ اس مہینے میں قتل و غارت گری نہیں ہے، اس مہینے میں جنگ و جدال نہیں ہے، لیکن عربوں کا مسئلہ یہ تھا، وہ ان مہینوں کی حرمت کے تو قائل تھے، لیکن جہاں اپنا مفاد دیکھتے تھے وہاں محرم کو بدل دیتے تھے، جہاں اپنا فائدہ دیکھتے تھے وہاں رجب کا نام تبدیل کر دیتے تھے۔ یعنی اگر انہوں نے جنگ کرنی ہو نا تو محرم کو محرم نہیں کہتے تھے، کہتے تھے محرم صفر ہے۔ اگر انہوں نے جنگ کرنی ہو تو پھر وہ رجب کو رجب نہیں کہتے تھے، رجب کو شعبان کا نام دے دیتے تھے۔ اسے قرآن نے نسی کی تعبیر سے یاد کیا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جو مہینوں کو وہ تبدیل کر دیتے ہیں، یہ اپنے کفر میں اضافہ کر لیتے ہیں، یعنی اپنے کفر کو بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا پروردگار وہ مہینے کا نام تبدیل کر رہے ہیں، تو کہہ رہا ہے کفر میں اضافہ ہو رہا ہے، تو دستور یہ ملا کہ حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ و حرامہ حرام الی یوم القیامہ، کہ محمد کا حلال قیامت تک حلال ہے، محمد کا حرام قیامت تک حرام ہے۔ تو اگر کوئی رجب کو بدل کے شعبان کرے، شعبان کو بدل کے رجب کرے، قرآن کہتا ہے اس نے کفر کیا۔ تو پھر کوئی جمعے کو بدل کے اگر بدھ کرے تو اس نے کفر کیسے نہیں کیا؟ یہ جو عمل نسی ہے یہ زیادتی ہے کفر میں، یعنی وہ اپنے کفر کو بڑھا رہے ہیں۔ یہ 4 مہینے تھے عزیزان گرامی قدر حرمت والے، ان 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا، اور باقیوں کے لیے کہہ رہا ہے عدت الشہور عند اللہ 12، اللہ کے نزدیک دنوں مہینوں کی تعداد ہے 12۔ کوئی بھی کیلنڈر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو مہینوں کی تعداد 12 ملے گی۔ عیسوی کیلنڈر اٹھائیے، اس میں بھی آپ کو مہینوں کی تعداد 12 ملے گی۔ شمسی کیلنڈر اٹھائیے، اس میں بھی آپ کو مہینوں کی تعداد 12 ملے گی۔ کوئی ایسا کیلنڈر نہیں ہے کہ جس میں مہینوں کی تعداد 13 ہو۔ اور آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عربوں کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے مہینوں کی تعداد 12 سے بڑھا کے یا 13 کرنی ہوئی تھی یا 14 کرنی ہوئی تھی۔ 9 ہجری میں 9 سن ہجری میں حج کے موقع پہ، تاریخ کا یہ گوشہ لے جائیے گا، حج کے موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ نے کہا اللہ کی کتاب میں، کتاب تقویم میں اس کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ تو اگر وہ مہینوں کو محصور کرتے 12 میں، کوئی 13 نہیں کر سکتا، کوئی 14 نہیں کر سکتا، کوئی 11 نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے محصور کر دیا ہے۔ تو جب مصطفیٰ کی زبان سے وہ اپنے بعد خلیفوں کو 12 کی گنتی میں قید کر دے، پھر نہ کل کوئی 13واں بنا سکتا تھا، نہ کوئی آج 12واں گھٹا سکتا ہے۔ محصور ہے اس کا کیا ہوا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12۔ البتہ عزیزان گرامی قدر یہ بات جو ہے یہ ایکویٹر سے متعلق ہے، یہ بات خط استوا سے متعلق ہے، ورنہ ساؤتھ پول، نارتھ پول، قطب شمالی اور قطب جنوبی، وہاں تو بعض اوقات پورے سال کا ایک دن ہے، سارا سال جہاں رات ہی رات ہے،
جہاں سارا سال دن ہی دن ہے، یہ اس سے متعلق نہیں ہے، یہ بات ہے خط استوا سے متعلق، اس سینٹر لائن سے متعلق کہ جس نے قطب شمال اور قطب جنوب کو وجود بخشا ہے۔ وہاں مہینوں کی تعداد ہے 12، اور حرمت والے مہینوں میں سے یہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جو حرمت والا مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کی حرمت کے قائل تھے، لیکن اس حرمت کو کبھی وہ تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ تو عرض کر رہے تھے عزیزان گرامی قدر، یہ شمس و قمر کی حرکت موجب لیل و نہار بنتی ہے۔ دن و رات گزرتے ہیں تو ہفتے وجود پاتے ہیں، ہفتے تسلسل کے ساتھ گزرے تو مہینوں کو تشکیل دیتے ہیں، مہینے گزر جائیں تو ان سے سنوں سال بنتے ہیں، سن و سال آپس میں مرکب ہو کے صدیوں کو وجود بخشتے ہیں۔ میں آپ کی تعداد کو دیکھ کے موضوع سخن کو یا گفتگو کے وقت کو قدر نہیں گھٹانا چاہتا، جتنے ہیں سوالات سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہی فلسفہ وقت ہے نا کہ دن و رات کی حرکت ہفتوں کو وجود بخش رہی ہے۔ ہفتے مہینے تشکیل دیتے ہیں، مہینے مل کے سالوں کو بناتے ہیں، سالوں سے صدیاں بنتی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ذرا غور کیجئے، ذرا تدبر کیجئے، اس فلسفہ وقت میں جو گزر گیا وہ ماضی، جو ہے وہ حال، جو آئے گا وہ استقبال، اور ایک نئی جہت آپ کے اذہان کی نظر کرے۔ حقیقت میں حال اصلاً وجود ہی نہیں رکھتا۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ حال حقیقی کا اصلاً وجود ہی نہیں ہے، یعنی جو ہی آپ کچھ سوچتے ہیں وہ ماضی بن جاتا ہے، جس کی آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں وہ تو فیوچر ہے، حال تو کوئی وجود ہی نہیں رکھتا۔ لیکن مشہور نظریہ، غالبی نظریہ یہی ہے کہ ماضی، حال، مستقبل، جائیے تاریخ آدم و عالم کے اوراق کی برگردانی کیجئے۔ کارنامہ جتنا ہی عظیم کیوں کرنا تھا، کامیابی جتنی ہی بڑی کیوں نہ تھی، لیکن جو ہی وہ فلسفہ وقت میں آئی، وقت نے اس کو پکڑا اور اس معرکۃ الآراء بحث کو یاد ماضی بنا دیا۔ جو ہی وقت کی لپیٹ میں وہ قربانی آئی، وہ قربانی یاد ماضی بن گئی۔ معرکہ کتنا بھی عظیم کیوں نہ ہو، لیکن جیسے ہی وقت کی آڑ میں آیا وہ معرکہ یاد ماضی بن گیا۔ لیکن ایک معرکہ تھا، معرکہ حق و باطل، جو 61 ہجری کو کربلا کے تختے ریگزار پہ سجا تھا، اور آج 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس معرکہ حق و باطل میں سے ایک شخصیت ماضی ہے، ایک حال ہے۔ آج بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یزید تھا، حسین ہے۔ تاریخ کے زندہ 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 مردہ مردہ علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ یہ معرفت کے آنسو سلامت رہے، اور میں منزل مسائل میں عرض کروں گا کہ یہ جو چاند نظر آتے ہی مومن کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، کس وجہ سے ہے؟ ابھی رکیے اس منزل پہ عزیزان گرامی قدر۔ یہ قصہ یاد ماضی نہیں بنا، یہ قصہ آج بھی ایک روز روشن کی طرح زندہ حقیقت ہے۔ یہ قصہ آج بھی تاریخ کے اوراق پہ حال کی صورت میں چمک رہا ہے۔ اس قصے کو 14 صدیاں گزرنے والی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، فلسفہ وقت میں تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کوئی اس قصے جیسا نہ تھا، نہ اس قصے جیسا ہے، نہ اس قصے جیسا ہوگا۔ کون ہے جو صف ازاں کا منتظر رہتا ہے؟ آپ منتظر تھے سیاہ لباس پہننے کے، آپ منتظر تھے صف ازاں پہ آنے کے، اور وقت آپ نہیں ہے، کائنات کے گوشے گوشے میں، کونے کونے میں عزاداران سید الشہداء حسین ابن علی کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ اور آج زمانہ پوچھتا، بڑے ایسے بھی آپ کو ملیں گے۔ میں فلسفہ
عصا پہ تھوڑی سی بات کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. کل جب مجمع کی تعداد پوری ہو جائے گی تو پھر میں اپنا موضوع سخن بھی کھول دوں گا تاکہ نئے آنے والوں کے لیے بھی دشواری نہ ہو، اور جو پہلے ہوں گے وہ ہمارے ساتھ چلیں گے. حضرت سید الشہداء ہم عرض کر رہے ہیں کہ آپ اور ہم منتظر تھے صفِ عزا پہ آنے کے، اور کائنات کے گوشے گوشے میں کونے کونے میں حضرت سید الشہداء صفِ عزا پہ آنے کے لیے منتظر تھے. ان کے مقابلے میں ہمیں کوئی ایسا نہ ملا کہ جو اس صفِ عزا کے مخالف کے صف پہ آنے کے لیے منتظر ہو. کوئی ہمیں ظاہری طور پہ ایسا نہ ملا کہ جس نے یزید کی صفِ عزا بچھائی ہو، لیکن باطنی طور پہ قلبی طور پہ ہمیں بڑے ایسے ملے کہ جن کو یہ صفِ عزا کھٹکتی ہے، لیکن علی اعلان تو کوئی بھی یزید کی خوشی کا جشن منانے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر سارے تیار ہیں تو سارے حسین کی فتح کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جاؤ تاریخ آدم و عالم میں آج بھی سروے کر کے دیکھ لو کہ تمہیں یزید کے نام پہ اتنے جینے والے نہ ملیں گے جتنے حسین کے نام پہ مرنے والے ملیں گے. سر کٹانے والے ملیں گے، جان نچھاور کرنے والے ملیں گے. عزیزان استیقار 1400 سال گزر گئے لیکن پھر بھی یہ غم تازہ ہے. کیوں تازہ ہے؟ تو لسان قدرت نے فیصلہ کیا تھا زبان مصطفیٰ کے ذریعے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مستدرک الوسائل اور مستبد الوسائل کے اندر روایت موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغمبر نے فرمایا اِنَّا لِقَتْلِ الحسین علیہ السلام حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. رسول اعظم فرماتے ہیں اللہ نے قتل حسین کے نتیجے میں مومنوں کے قلوب میں وہ حرارت رکھی ہے کہ جو حرارت قیامت تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. اس حدیث کو مجھے کھولنا ہے، اگلا حصہ بھی اس حدیث کا ہے، وہ بعد میں عرض کریں گے. بتحقیق ان آ گیا اِنَّا لِقَتْلِ الحسین علیہ السلام. حسین کے قتل کے نتیجے میں یعنی حسین کی شہادت کے نتیجے میں کیا ہے؟ حرارتن فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں ہے حرارت. لا تبرد ابدا، کہ جو حرارت کبھی بھی برد نہیں ہوگی. حرارت اور برد کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، ہر شے کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، جو خصوصیات اسے اللہ رب العزت عطا کرتا ہے. آگ کی خصوصیت کیا ہے؟ حرارت ہے نا، جسے آپ انگریزی والے انفلیمیشن سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی جہاں آگ ہوگی وہاں حرارت ہوگی. کیا کوئی آگ آپ نے ایسی دیکھی کہ جو ہو تو آگ لیکن اس میں انفلیمیشن نہ ہو؟ ایک ہے، قرآن اشارہ کر رہا ہے سورہ انبیاء کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. کہ جب حضرت ابراہیم نے علم بغاوت بلند کیا اور اپنی دلیل کے ذریعے ان کے باطل عقائد کو چکنا چور کر دیا تو ابراہیم کی علم برداری ابراہیم کے لیے جرم قرار دی گئی. ذرا اس جملے کی رینج کو دیکھیے گا. بعض اوقات انسان حق کا علم بلند کرتا ہے لیکن اس کی علم برداری اس کے لیے جرم قرار دی جاتی ہے. ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑ دیا. وہ بابل سے باہر ایک رسم کے لیے گئے ہوئے تھے. جب واپس آئے تو پوچھ گچھ ہونا شروع ہوئی کہ کس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا. بہرحال ثابت ہو گیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس ابراہیم کو آگ میں جلا دو. وہ آگ کو روشن کر رہے تھے، ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا. قرآن پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ اپنی انفلیمیشن کو اپنے سے دور کر، اے آگ اپنی حرارت کو اپنے سے دور کر اور ذرا ٹھنڈی ہو جا. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. قرآن نے کہا ٹھنڈی بھی ہو بس سلامہ، اور سلامتی والی بھی
بن حضرت ابراہیم پہ، ہم تو ظاہر بین ہوتے ہیں، ہمیں جو لگا ہم نے وہی دیکھا، لیکن جائیے تفسیر اٹھا کے دیکھیے حضرت ابراہیم سے جب پوچھا گیا وہ آگ والا معاملہ کیسا تھا تو ابراہیم نبی خدا نے پکارا جو دن میں نے آگ میں گزارے تھے وہ دن میری زندگی کے بہترین دن تھے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ابراہیم آگ میں جل رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، تھی نار لیکن اس میں حرارت نہیں تھی۔ تو پتہ چلا جو چیز کو خصوصیت عطا کرتا ہے وہ اس سے خصوصیت لے بھی سکتا ہے۔ مجھ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں کسی آگ کو بردہ بھی کر دوں سلامہ بھی کر دوں۔ پانی کی خصوصیت کیا ہے؟ تری، پانی جہاں ہوگا وہاں تری ہوگی، کوئی ایسا پانی دکھائیے جس میں تری نہ ہو۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو پانی کی خصوصیت کو اس سے جدا کر سکتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو قیامت آ سکتی ہے، آسمان و زمین پھٹ سکتے ہیں، شے کی خصوصیت کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی۔ اب جملے کا لطف آئے گا عزاداران سید الشہداء کو، آگ کی خصوصیت انفلیمیشن ہے، آگ کی خصوصیت حرارت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم پہ اپنے آگ کو گلزار کیا تھا، تو کون ہے خدا کے سوا جو آگ سے اس کی خصوصیت کو چھین سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے جو آگ سے اس کی خصوصیت کو چھینے۔ اب روایت کو ایک نئی جہت سے سمجھیے گا، فرمایا اِنَّا لِقَتْلِ الحسین علیہ السلام حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ اللہ نے حسین کی شہادت کے نتیجے میں مومنوں کے دلوں میں وہ حرارت رکھی ہے کہ جو حرارت عشق کی حرارت ہے، جو حرارت محبت کی حرارت ہے، جو حرارت الفت کی حرارت ہے، جو حرارت پیار کی حرارت ہے، اور یہ حرارت کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی کیونکہ آگ کو خصوصیت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ نے کہا قتل حسین کے نتیجے میں نے مومنوں کے دلوں میں حرارت رکھی ہے جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اب جملہ آپ کے حوالے، تو پھر جب تک خدا کی خدائی رہے گی تب تک حسین کی عزاداری رہے گی۔ یہ عزاداری سید الشہداء، قتل حسین کے نتیجے میں حرارت ہے مومنین کے قلوب میں جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اور روایت آگے بڑھی، امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام اس روایت کو نقل کر رہے ہیں۔ یہ فرمایا پیغمبر نے گودی میں حسین کو لیا اور فرمایا حسین کے قتل کے نتیجے میں اللہ نے مومنوں کے دلوں میں مومنین کی قید لگائی ہے۔ تو پتہ چلا جس کے قلب میں حسین کا غم حرکت پیدا نہیں کر سکتا وہ اصلاً مومن ہی نہیں ہے، وہ مومنیت کے دائرے سے خارج ہے۔ پھر روایت آگے بڑھی، پیغمبر نے گودی میں حسین ابن علی کو بٹھایا ہوا تھا، یہ روایت پیغمبر نے ارشاد فرمائی، نقل کرنے والے امام صادق علیہ السلام ہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں بے ابی، میرے بابا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ قتیل کل ابرا ہے۔ قتیل کل ابرا، عرب کے اندر مولا کا یہ لقب بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بہت سے آپ نے علم دیکھے ہوں گے جس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا قتیل کل ابرا، یہ امام کی روایت کے الفاظ ہیں۔ پوچھنے والے نے چھڑے لال کے ولایت سے پوچھا مولا یہ قتیل کل ابرا کیا ہے؟ فرمایا لا یذکرہ مؤمن الا بکا، فرمایا قتیل ابرا یہ ہے کہ بندہ مومن جب بھی حسین کو یاد کرے گا اس کی آنکھ سے آنسو گریں گے۔ میں کشتۂ عبرت ہوں، یعنی حسین وہ ہیں کہ جن کی شہادت مومنین کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور ایک اور روایت معصوم فرماتے ہیں من ذکر الحسین عندہ فخرج من عینیہ دموع،
مثلو جناح الذباب، فرمایا جس کے نزدیک حسین کا ذکر کیا جائے اور اس کی آنکھ سے مچھر کے پر برابر بھی کوئی قطرہ جاری ہو جائے تو اس کا ثواب کان ثوابہ علی اللہ، اس کا ثواب کسی بشر نے نہیں دینا۔ یہ معرفت کے آنسو سلامت رہیں، یہ معنویات برقرار رہیں۔ اگر کسی کی آنکھ سے مچھر کے پر برابر بھی کوئی قطرہ نکلا حسین ابن علی پہ، اس کا ثواب بشر نہیں دے گا۔ کان ثوابہ علی اللہ، اس کا ثواب اللہ دے گا۔ وَلَمْ يَرْضَى لَهُ الْجَنَّةُ، اور اللہ اس حسین کے عزادار کے لیے جنت سے کم ثواب پہ راضی نہیں ہوگا۔ پھر روایتوں کا تسلسل ہے، کامل الزیانات سے استخراج کر کے روایت کو پیش کر رہے ہیں اور بات کو آگے بڑھائیں۔ فرمایا من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو کوئی روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے۔ اب اسے کچھ صحیح معنی میں ایکسپلین نہیں کیا گیا۔ تباہ کا کیا ہے؟ رونے کی شکل بنانا، کیا مطلب؟ ایک رونے کی شکل ہے ظاہری طور پہ، میں ماتھے پہ ہاتھ رکھوں اور پریٹینڈ کروں کہ میں رو رہا ہوں، یا میں ایک ظاہر کروں کہ میں رو رہا ہوں، ایک یہ ہے۔ ایک شکل مانوی ہے، رویا جاتا ہے صاف قلب سے، یعنی اگر دل گناہ زدہ نہ ہو تو آنکھ آنسو پکڑتی ہے۔ رونے کی شکل یہ ہے کہ اگر گریہ وزاری نہ آ رہی ہو، خدا سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ تمہاری آنکھ اور قلب کے گناہ معاف ہوں، اللہ تمہیں حسین پہ رونے والا قرار دے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے رونے کا مفہوم۔ جس نے ایک آنسو بھی حسین ابن علی پہ بہایا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ دو دعائیں بطور تبرک لے کے جائیے گا، انہی دعاؤں کو مانگیے گا۔ ایک، میرے اللہ میرے قلب کی سخت دلی کو مٹا تاکہ میں حسین پہ زیادہ سے زیادہ گریہ کر سکوں۔ اور دوسری دعا یہ، میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف کرنا جو عمل کی قبولیت میں رکاوٹ قرار پاتے ہیں، تاکہ میں حسین ابن علی پہ روؤں اور اپنے عمل کو قبول کروا سکوں۔ کیا ہے یہ گریہ؟ اور ایک گریہ عجز و عاجزی کا ہوتا ہے، ایک گریہ شکست کا گریہ ہوتا ہے۔ یہ گریہ شکست کا گریہ نہیں ہے، یہ گریہ فتح کا گریہ ہے۔ ایک گریہ کسی کو کچھ نہ کر سکنے والا سمجھ کے ہوتا ہے، اور ایک گریہ کسی کو فاتح سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ یہ گریہ کیا ہے؟ قریب ماضی قریب میں گزرا، عرفان کے حوالے سے، اجتہاد کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام سید آیت اللہ تقی بہجت، ان کا آل اللہ مقامہ، ان سے جب کسی نے پوچھا کہ نماز شب افضل ہے یا حسین ابن علی پہ کیا جانے والا گریہ جو آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا؟ آیا نماز شب افضل ہے یا حسین پہ کیا جانے والا گریہ؟ تو قبلہ نے فرمایا حسین پہ بہائے جانے والے آنسو نماز شب سے افضل ہے۔ خود نماز شب کے آنسو اور ہیں، نماز شب اور ہے۔ میں کوئی خطابت نہیں کر رہا، روایتیں اس بات پہ شاہد ہیں۔ نماز شب کا ثواب قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ اس لیے نہیں کہ خدا بیان نہیں کر سکتا تھا، نہیں، خدا کو پتا تھا ثواب زیادہ ہے، اس لیے اس نے ثواب کو ذکر نہیں کیا۔ روایتیں اس بات پہ شاہد ہیں، حسین پہ بہائے جانے والے آنسو بھی، ان کا ثواب بھی کوئی مقید نہیں کر سکتا، انہیں بھی کوئی شمار میں نہیں لا سکتا۔ اب دلیل لے لیجئے، نماز شب عمل اعضاء الجوارح ہے، حسین پہ گریہ عمل قلبی ہے۔ پھر روایت کا نچوڑ ہے کہ اگر عمل قلبی کے نتیجے میں بدن عسر و حرج محسوس کرتا ہو، اگر عمل بدنی
उसरो हज का बाइस बने तो अमली कल्बी ज़्यादा बेहतर है। हुसैन पे गिरिया नमाज शब से अफजल है, क्योंकि जब आप नमाज शब पढ़ेंगे 8 रकते नवाफिल की पढ़ेंगे, 2 रकत शब पढ़े, वक्त गुजरता नहीं, बंदाए मोमिन की आंख से आंसू टपकते हैं। और मैंने पहले कहा दुआ मांगिएगा कि अल्लाह वो गुनाह माफ फरमाए जो इस अमल की कबूलियत में रुकावट बनते हैं, वरना बिलअसल ये अमल आपको जन्नत दिलाएगा, ये अमल हमें जन्नत दिलाएगा। इस अमल का सवाब जिक्र नहीं किया जा सकता। इस अमल को मासूमीन ने पसंद किया है, इस अमल की मासूमीन ने तरगीब दी है। अगर समाते बेदार हैं तो जरा आंसू पूछते आइएगा और 6 मिसरे यहाँ भी रमीज रहमा के समाज फरमाइएगा। रोने वाले के लिए होगा क्या? फरमाया इरशाद नबी है कि मददगार हैं मेरे, फरमाते हैं हैदर के ये गमखार हैं मेरे, हजरत का सुखन है कि अज़ादार हैं मेरे, मैं इनका मुतालिब ये तलबगार हैं मेरे। ये आज अगर रो के हमें याद करेंगे, हम कब्र में इन लोगों की इमदाद करेंगे। ये गिरियाज़ारी इमदादे रसूलुल्लाह का बाइस बनेगी। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये आंसू कोई मामूली नहीं है, लेकिन मकाम फ़िक्र ये है। मैंने रिवायतों से इन आंसुओं के मुताल्लिक़ चंद गुज़ारिशात आपकी समातों की नज़र की, लेकिन मकाम फ़िक्र ये है क्यों दुनिया इन आंसुओं के ख़िलाफ़ है? इसलिए कि जब तक आपकी आँख से आंसू निकलता रहेगा, दुश्मनान हुसैन इब्न अली बेनकाब होते रहेंगे। तो इन आंसुओं की हिफाजत कीजिए, इन आंसुओं को पैदा करने की दुआ खुदावंदे मुतआल से कीजिए। और जो दिन कल का आ रहा है यकम मुहर्रमुल हराम, एक रिवायत सुनाऊं और सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। ज़ीविकार इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम, यकम, अब देखिए 10 मुहर्रम का रोज़ा हराम, उसकी ममानियत अपने मकाम पे वो अलहदा है। यकम मुहर्रमुल हराम का दिन है, ये मरबूत है यकम मुहर्रमुल हराम के साथ। और इमाम का सहाबी इमाम की खिदमत में आया, इमाम ने फरमाया यब्न शबीब, क्या हालत रोज़ा में हो? उसने फरमाया नहीं मौला। यकम मुहर्रमुल हराम का दिन है, मौला ने फरमाया क्या हालत रोज़ा में हो? उसने फरमाया नहीं मौला। फरमाया जानते हो ये कौन सा दिन है? ये वो दिन है कि जिस दिन हज़रत ज़करिया ने अल्लाह से दुआ की थी, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ, मेरे अल्लाह मुझे एक ज़ुर्रियत तय्यबा अता कर। इधर दुआ की हज़रत ज़करिया ने, अल्लाह ने याह्या नबी की सूरत में बशारत अता की। फरमाया आज के दिन अलबत्ता मैं फिर अर्ज़ करूँ लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून न हो जाए। हम साहिबाने मिंबर की मजबूरी है, जब 4-5 जगह पढ़ना है तो हम तो इस अमल को दर्द करने से महरूम रहे, हम तो हालत रोज़ा में नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपको दुश्वारी नहीं है तो फिर रखिए यकम मुहर्रमुल हराम का रोज़ा, क्योंकि 8वें मौला फरमा रहे हैं अगर तुम रख के अल्लाह से दुआ करोगे, हो क्या क्या 10 के 10 दिन मौलाना को चिट नहीं देनी पड़ेगी कि हमारे लिए ये दुआ करवाइए, हमारे लिए ये दुआ करवाइए। 8वें मौला फरमाते हैं अगर कोई यकम मुहर्रम को रोज़ा रखे और रोज़ा रख के अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह उसकी दुआ को ऐसे ही कबूल करेगा जैसे ज़करिया की दुआ कबूल करके याह्या अता किया था। ये अज़ीज़ान गिरामी क़द्र 8वें मौला ने इस रिवायत को बयान किया। और फिर रिवायत इतनी नहीं है, रिवायत आगे बढ़ी और आगे बढ़ के कहा यब्न शबीब इन कुंता बाक़ियन लिशै फब्की लिल हुसैन। फरमाया शबीब अगर तूने किसी चीज पे गिरिया करना हो तो हुसैन इब्ने अली पे रोना।
بادلوں کی وجہ سے چاند شاید آپ کو دکھا نہیں ہوگا، صرف اطلاع ملی ہوگی نا، اور اطلاع ملتے ہی آپ نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں عرض کروں اپنے گھر میں ماں بہنوں کے ساتھ، پردے داروں کے ساتھ چاند کی اطلاع ملنا اور ہے، کوفہ کے جنگلوں کے راستے میں اطلاع کا ملنا اور ہے۔ میں نے مکتب میں پڑھا 29 ذی الحجہ تک کہ مجھے حالات ملے، اس کے بعد حالات مجھے یکم محرم کے ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چاند حسین نے 60 ہجری میں دیکھا تھا وہ بھی 29 دنوں کا چاند تھا، اور جب 29 کا چاند نظر آئے اضطراب کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ عالم الغیب تھا حسین ابن علی، آپ چاند دیکھتے ہیں یہ سوچتے ہیں غریب کربلا 10 دن کا مہمان رہ گیا، آپ چاند دیکھتے ہیں یہ سوچتے ہیں میں نے حسین کے اصغر کو رونا ہے۔ ذرا تصور کرو نا، جس نے 61 ہجری کا محرم کا چاند دیکھا ہوگا اللہ جانے کیفیت کیا ہوگی۔ عجب نہیں چاند دیکھتا ہو پھر اکبر کے چہرے کی زیارت کرتا ہو، اور میرا اکبر 10 دن کا مہمان ہے۔ عجب نہیں چاند دیکھتا ہو پھر قاسم کے بدن کی طرف نگاہ کرتا ہو، عجب نہیں چاند دیکھتا ہو پھر اصغر کے گلے کی طرف نگاہ کرتا ہو، عجب نہیں چاند دیکھتا ہو پھر زینب کی چادر کی طرح۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین نے بڑے اضطراب میں یہ چاند دیکھا تھا عزیزانو۔ مولا نے کہا ہے ابن شبیب اگر رونا ہو حسین پہ رونا، کہا یہ وہ مہینہ تھا محرم کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جس کی حرمت کے قائل تھے، لیکن کہا اے شبیب کے بیٹے اس مہینے میں نبی کی عزت کا خیال نہیں کیا گیا، نبی کے نواز حسین کو قتل کیا گیا، صرف اتنا نہیں زینب کو قیدی کیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زنانو روایات اٹھا کے دیکھیے، جب محرم کا میں ہمیشہ کہتا ہوں میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں کاش خدا مجھے اس نہج پہ پہنچائے کہ میری ایام ازاں میں وہی حالت ہو جو معصوم کے حقیقی چاہنے والے کی ہوتی ہے، چہروں کے رنگ آل محبت کے تبدیل ہو جاتے تھے، خوشیوں کے آثار مٹ جاتے تھے، گھروں میں کوہرام بپا ہوتا تھا، صفِ ازاں مٹ جایا کرتی تھی، کہیں کوئی مرثیہ پڑھنے والا آتا تھا، کہیں کوئی لوحہ خوانی کرنے والا آتا تھا، کہیں کوئی آل محمد کی مصیبت میں شعر کہتا تھا۔ عزیزانو یہ دستور تھا۔ میں جملہ آگے بڑھاؤں، روایت کہتی ہے جب محرم کا چاند نظر آتا ہے نا، کیوں آپ گریہ کر رہے ہیں، کیوں ہم گریہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں؟ ثمرات الاعماد کے اندر صاحب ثمرات الاعماد نے اس روایت کو لکھا، بس یہ آخری روایت ہے، اسی پہ آج کی مجلس تمام ہو جائے گی کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے آسمان میں ملائکہ حسین کا تلواروں سے کٹا ہوا کرتا، حسین کا لہو میں ڈوبا ہوا کرتا ایک مرتبہ لہراتے ہیں، مولا فرماتے ہیں ہم اور ہمارے شیعہ ایک مرتبہ قلب کی طاقت سے محبت کے ذریعے سے اسے دیکھتے ہیں، بس جب وہ کرتا کائنات میں لہرایا جاتا ہے مومنوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مومن حسین پہ رونے کے لیے آمادہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسیارة والذین ظلموا یوم القیامة۔